رات گئے اعظم سواتی صاحب کی گندی نہیں نہایت ہی گندی مبینہ ایک ویڈیو جاری ہوئی. اس ویڈیو پر بات کریں عمران خان صاحب کے وہ انکشافات جس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 24 گھنٹے پہلے ہی اپنے حملے سے پتا ہو گیا تھا کہ وزیر آباد یا گجرات کے اندر میرے اوپر قتل کا پلان کیا گیا ہے, مجھے قتل کرنے کا پلان کیا گیا. اور یہ پلان بتانے والے کوئی اور نہیں, وہی ایجنسیاں ہیں, وہی ایجنسیاں ہیں جو الرٹ جاری کرتی ہیں. خان صاحب کس بنا پر کہہ رہے ہیں اس کی کچھ ڈیٹیلز بتانی, اور وہ ایجنسیاں عمران خان صاحب کے قتل کی انکوائری کے حوالے سے ایم آئی ہو آئی ایس آئی ہو, انہوں نے کہا پلیز باقاعدہ پیغام دے دیا ہم کسی بھی انکوائری کا حصہ نہیں بننے جا رہے. لیکن ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ تمام کا تمام ایک مذاق ہے, جھوٹ ہے, فراڈ ہے. عمران خان صاحب کو 4 گولیاں نہیں لگی ہے, یہ تمام کا تمام پروپیگنڈا ہے. یہ تمام چیزیں ولاگ کے اندر ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے لگے. السلام علیکم, آپ کا دوست سلمان حیدر. دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو. ولاگ کے آخر میں ڈیفینیٹلی میں اعظم سواتی صاحب کی اس ویڈیو سے متعلق بتاؤں گا. ٹائمنگز بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ کتنی صحیح ویڈیو ہے اور اس کو شیئر کس نے کیا ہے, اس بارے لیک کس نے کیا ہے, اور ٹیلی ٹیکسٹ کے ساتھ ترجمے کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ اعظم سواتی جو سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں, وہ اعظم سواتی جو روز ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں, وہ اعظم سواتی جو کہہ رہے ہیں کہ میں اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں شاید خودکشی کر لیتا. وہ کیا چیزیں ہیں ڈیفینیٹلی ولاگ کے آخر میں آپ کو کرنی ہے. لیکن عمران خان صاحب کے خطاب پہ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں. خان صاحب نے اپنا کل جو خطاب تھا اس کا آغاز میں بتا دیا کہ 6 مہینے پہلے سے ہی مجھے ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. معاملہ تحریک عدم اعتماد سے شروع ہوا, باہر سے بہت زیادہ پیسہ آیا, ہمارے لوگ خریدے گئے, یہ تمام چیزیں انہوں نے ڈیٹیل بتائی. جو عام چیزیں وہ بھی ابھی ڈیفینیٹلی میں ابھی آگے جا کے بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا پھر 10 اپریل کو عوام نکلی, جو میرے ساتھ ہوا, جاسوسی کی گئی, میرے ملازموں کو خریدنے کی کوشش کی. پوری جو چیزیں میں نے آپ کو شاید یاد ہو کہ کل رات کو جو میں ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ خان صاحب یہ سب کہنے جا رہے ہیں. میرے ملازم خریدنے کی کوشش کی گئی, میرے ہیلی کاپٹر کے دونوں انجن فیل ہوئے, 2 نمبر پیٹرول اس کے اندر ڈالا گیا, اور اس کے علاوہ میرے کانوائے کی گاڑیوں کو حادثہ پہنچا, ان کو آگ لگ گئی. میرے جو لانگ مارچ کا کنٹینر تھا اس کے جنریٹر کو آگ لگی. یہ تمام کی تمام چیزیں عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ میرے لیے پورا پلان ہے. لیکن خان صاحب جو چیزیں بعد میں کہتے ہوئے جا رہے ہیں نا, ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے 1 دن پہلے پتہ چل چکا تھا کہ وزیر آباد اور گجرات میں میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہونا ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہی وجہ ہے کہ جس کی بنا پر اعجاز چودھری صاحب یہ کہہ چکے تھے کہ میں نے ادھر کے ڈی پی او تک کو بول دیا تھا, ڈی سی او کو بولا تھا کہ یہاں ہمیں حملے کا خدشہ ہے. ٹھیک ہے, یہ عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں, اور کس طرح کہہ رہے ہیں یہ بھی بتاتا ہوں. انہیں کہ جس طریقے سے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی گئی نا قاتل کو, وہ سلمان تاثیر والے قتل کے سلسلے میں ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا تھا. انہیں کہا میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں مجھے اطلاع کون دیتا ہے. خان صاحب کو جو چیز کہتے ہیں نا خان صاحب وہ ہو جاتی ہے. تو میں آپ کو بہت سے ویل وشرز لفظ استعمال کرتا رہا ہوں میں ویلاگز کے اندر. خان صاحب نے ویل وشرز کا ذکر اب خود ہی کر دیا. خان صاحب بھی ویل وشرز ہی کہتے ہیں مگر آج خود ہی ذکر کر دیا. انہوں نے کہا یہ نہ بھولیں میں وزیر اعظم رہا ہوں اس ملک کا, اور اداروں کے اندر سے ہی میرے پاس انفارمیشن آتی ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں, یہ اداروں کے اندر وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ روا رکھے گئے سلوک کی مخالفت کرتے ہیں, اس کو پسند نہیں کرتے, ان حالات کو پسند نہیں کر رہے. وہی ادارے جو تھریٹ الرٹ جاری کرتے ہیں, وہی ادارے جن کے ایک حاضر سروس افسر سے متعلق عمران خان صاحب کی ایف آئی آر میں وہ نامنیٹ ہے, زبانی ایف آئی آر میں نامنیٹ ہے. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے سر, یہ بہت باریک بات ہے جو عمران خان صاحب نے کی ہے. اچھا جی, انہیں کہا میں پہلے بتا چکا ہوں میرے پہ قتل کرنے کی سازش ہوگی, اور مجھے ایسے ہی کہا جائے گا جیسے مذہبی جنونی نے میرے پہ کیا, اور سیم دیکھیں وہی چیز ہو گئی. ٹھیک ہے, اسی طرح اس کو بنایا جا رہا ہے. انہیں کہا بند کمروں میں میرے خلاف سازش ہوئی, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا یہ جو 3 افراد میں لے رہا ہوں نا نام, وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف, رانا ثناء اللہ اور ایک حاضر سروس فوجی افسر کا, انہوں نے کہا یہ ان 4 افراد میں شامل نہیں ہیں جن کی میں نے ویڈیو بنا کے رکھی ہوئی ہے. یہ ان 4 افراد کے اندر شامل نہیں ہیں. انہیں باقاعدہ طور پر چیف آف آرمی اسٹاف سے درخواست کی. انہیں کہا کہ اگر آپ نے ایکشن نہیں لیا تو نفرتیں بڑھیں گی. اور سابق ایک فوجی افسر جنرل کا انہوں نے کہا امریکہ میں اس کے حوالے سے آپ نے کورٹ مارشل کیا تھا, تو اس افسر کے حوالے سے بھی ایکشن لیں. میری بہت زیادہ شکایتیں اکٹھی ہو گئی ہیں.
انہوں نے کہا نہیں تو نفرتیں بڑھیں گی اور قوم ٹوٹنے کی طرف جائے گی. تو باقاعدہ طور پہ عمران خان صاحب آرمی چیف سے درخواست کرتے ہوئے نظر بھی آئے ہیں. انہوں نے کہا جب تک یہ 3 افراد استعفیٰ نہیں دیں گے احتجاج کرنا ہے پبلک کو. انہوں نے کہا جی. ساتھ ساتھ اپنے اوپر حملے کے حوالے سے بتا رہے تھے، خود بتا رہے تھے. انہوں نے کہا 3 طرف سے حملہ میرے پاس ہونا تھا، 2 طرف سے ہوا اور وہ تیسرا والا ویسے ہی چلا گیا، اس یقین کے ساتھ کہ میں مر گیا ہوں کیونکہ میں نیچے گر گیا تھا. اس یقین کے ساتھ وہ تسلی کر کے گئے، لیفٹ سے اور سامنے سے حملہ آور رائٹ سے بھی تھا کہ میں مر گیا ہوں، اس یقین کے ساتھ گئے. ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے مکمل طور پر چیلنج بھی کر دیا. انہوں نے کہا یہ ڈر خوف کسی قسم کا نہیں ہے، میں نواز شریف کو بھی چیلنج دیتا ہوں، مریم نواز کو بھی چیلنج دیتا ہوں، پنجاب میں جس مرضی جگہ سے کھڑے ہو الیکشن میں آپ کا مقابلہ کروں گا، میں لڑوں گا، میں مزید طاقتور ہوں، مزید ایک میرے اندر طاقت آئی ہے آپ کے خلاف لڑنے کی. اچھا جی. ساتھ ساتھ جی چیف جسٹس آف پاکستان، جی ہاں جہاں آرمی چیف وہی چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی مخاطب کیا، بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ جھنجھوڑا ہے انہیں عمران خان صاحب نے. انہوں نے کہا آپ ایکشن نہیں لے رہے. پھر انہوں نے اعظم سواتی لیا، پھر انہوں نے اپنے ساتھ روا رکھے گئے سلوک، پھر اس انکوائری کی ایف آئی آر درج نہ ہونا، اس حملے کی قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر درج نہ ہونا، ان تمام کو دیکھنے کا میرے آپ ایکشن نہیں لے رہے، آپ کو ایکشن لینا چاہیے، میرے خلاف مقدمہ درج نہیں ہو رہا جو میں درج کرانا چاہتا ہوں. تو باقاعدہ انہوں نے کافی چیزیں بولی. دوسرا خان صاحب نے ایک لیڈر بنتے ہوئے ایک سٹیپ پیچھے گئے ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں. خان صاحب ایک سٹیپ پیچھے گئے. خان صاحب چاہتے ہیں لوہا گرم تھا، لوہا گرم تھا، ایمبولنس میں ہی سے اسلام آباد پہنچ جاتے. نہیں، جو جس جگہ پہ وہاں احتجاج کرے، جیسے ہی میں ٹھیک ہوں گا میں سیدھا اسلام آباد کی طرف آؤں گا. صرف تصور کریں کہ خان صاحب اسی حالت میں، جس حالت میں وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اسی حالت میں اسلام آباد چلے جائیں. اس وقت جو پبلک کے اندر غم و غصہ ہے پورے پاکستان کے اندر، اور پبلک کیا ری ایکشن دیتی، کیا ری ایکشن دیتی. 2013 کی ان کی کمر کی چوٹ کی اسپتال کے اندر ان کا جو خطاب تھا پبلک کے ساتھ، وہ اس کا ایکشن آپ نے دیکھ لیا 2018 کے اندر. گولی کا امپیکٹ کچھ اور ہوتا. تو بہرحال خان صاحب نے موخر کر کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی مذاکرہ ہوتے تو یہ کانٹینٹ ہوتا خان صاحب کے خطاب کا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بڑا روکا جی اداروں نے یہ کرنے، تھا بکواس، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اداروں کو کمزور، یا عمران خان صاحب کو کمزور کرنے والی بات ہے، ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے، ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. اچھا سنیں آگے. اور میں سیدھا اسلام آباد جاؤں گا. اچھا یہ ہو گیا. اچھا جن اداروں نے نا عام طور پہ انکوائری، جو ہائی لیول کی انکوائری کمیٹی ہوتی ہے، جو پورا ایک وہ بنتا ہے، تفتیشی ٹیم بنتی ہے، ان دونوں اداروں نے انکار کر دیا جی. ایم آئی نے، ملٹری انٹیلیجنس نے، آئی ایس آئی نے اور وفاقی حکومت کے کو یعنی وزارت داخلہ کو باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا کہ عمران خان پر حملے کی تحقیقاتی کمیٹی میں ہمیں شامل نہیں کیا جائے. ظاہر بات ہے انہی کے افسر پہ الزام آ رہا ہے، انہی کے اس پہ آ رہا، تو انہوں نے کہا بالکل نہیں کیا جائے. ارشد شریف کی انکوائری کے معاملے میں بھی نام دینے کے بعد واپس لے لیا گیا تھا تاکہ بالکل غیر جانب. اچھا جیسچر ہے، اچھا جیسچر ہے، لیکن اب یہ دیکھنا ہے تو انکوائری کرے گا کون؟ اتنی پولرائزیشن ہوگی، اب کس سے انکوائری کریں؟ ایف آئی اے پہ اعتبار کریں گے، اسپیشل برانچ پہ اعتبار کریں گے، پنجاب پولیس پر اعتبار کریں گے؟ یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہو گیا. اتنی بے اعتباری پھیل گئی ہے، اللہ اکبر، اتنی بے اعتباری پھیلے گی. لیکن بہرحال ان اداروں نے خود کہہ دیا کہ جی ہم نہیں اس کا حصہ بنیں گے جی. اور اب ذرا اس مذکر خیز باتوں پہ آ جائیں جی. سب سے پہلے جی رانا ثناء اللہ صاحب جی رات کو شہزاد اقبال سے بات کر رہے تھے، انہوں نے ریئیکشن دیا، اور کیا بونڈا ریئیکشن دیا یار. خدا کا واسطہ پاکستان کے وزیر داخلہ کو یہ ریئیکشن سوٹ کرتا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آئے. فل جھاگ نکل رہی تھی منہ سے، بونتر جانا نہیں ہوتا جیسے، بالکل جھاگ نکل رہی تھی، تو کہہ کے شروع ہو گیا. حالانکہ ان کا فیوریٹ اینکر ہے شہزاد اقبال، شاہزیب اور شہزاد دونوں ان کے بہت پسند کے. جھاگیں نکل رہی تھی، تم بات ہی نہیں سن رہے تھے. جو بندہ خود نامزد ہے عمران خان کی ایف آئی آر کے اندر، وہ بندہ کہہ رہا ہے عمران خان پر
سوری، گولیاں والی بات ہے ہی فراڈ. 4 گولیاں نہیں لگیں، کوئی ایک ادب تھوڑا بہت لگا ہوگا. انہوں نے کہا بالکل یہ غیر سنجیدگی کی انتہا ہے. ایک شخص پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت کے سربراہ کے اوپر، سابق وزیر اعظم کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور آپ اتنی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ نگلیکٹ کریں ساری چیزیں. حالانکہ مارنے والا کہہ رہا ہے کہ میں مارنا چاہتا ہوں مگر افسوس ہے کہ وہ زندہ بچ گیا. آپ کہہ رہے ہیں آپ نے گولیوں کی تعداد پہ آ گئے. اپنے کام سے کام رکھیں. جو آپ کے اوپر ایلیگیشن لگا ہے اس کو ڈیفینڈ کریں اور انکوائری منطقی انجام تک پہنچوائیں. آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا. اور اب ہاں انہوں نے یہ بھی کہہ دی کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے ان کی سربراہی میں ایک انکوائری ہونی چاہیے. اب ظاہری بات ہے جب عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو انکوائری کروانی چاہیے، ایف آئی آر درج کروانی چاہیے، اور رانا ثناء اللہ یعنی وزارت داخلہ بھی کہہ رہی ہے، تو میرا خیال ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ نوٹس لے لینا چاہیے. اسد عمر نے جی آج شام 5 بجے ملک بھر میں احتجاج کا انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا. انہوں نے کہا میں خود لبرٹی میں ہوں گا، پورے پاکستان کے تمام شہروں میں یہ احتجاج ہوگا. مقامی جو ادھر کے لیڈر اور سربراہان ہیں اپنی مرضی سے جگہ چوز کریں. دیکھتے ہیں ہم کہ احتجاج کیسے ہوتا ہے. یہ اسد عمر صاحب جنرل سیکرٹری جی پی ٹی آئی کی انہوں نے بولا. اچھا یہ ہو گیا. اب آ جاؤں میں اس خبر کے اوپر. جی اعظم سواتی صاحب، میں نے وہ ویڈیو دیکھ لی، ٹھیک ہے، کم از کم میں اپنے چینل پہ تو نہیں چلاؤں گا وہ ویڈیو. بڑی ہی ولگر گندی ویڈیو. اور وہ کیا اسپوکس پرسن تھے، اچھا بہرحال اسد عمر صاحب کے بھائی جو تھے، ہاں جی، اس سے بھی کوئی نیکسٹ لیول کا کام. مگر سب کی جب کٹن ریزنگ ہوئی تھی، سر کسی کا تھا، جسم کسی کا تھا، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا گیا. اس موقع پر یہ ویڈیو بالکل ٹیلی ٹیکس نیچے چلا کے اس کا بڑا ہی گندی اور بونڈی حرکت کی ہے یار. بڑی گندی اور بونڈی حرکت کی ہے. وہ بندہ انصاف لینا چاہ رہا ہے کہ مجھے نیوڈ کیا گیا، مجھے گندا کیا گیا، مجھے یہ کیا گیا، میرے کپڑے اتارے گئے، میرے بچوں کے سامنے مارا گیا، یہ کیا وہ کیا. وہ انصاف کے لینے کے لیے سپریم کورٹ ہے. آپ نے کیا کاؤنٹر کیا؟ اس سے محبت پھیلے گی رانا صاحب، مریم بی بی، اس سے محبت پھیلے گی معاشرے کے اندر. یا جس نے بھی کیا اس کو مقدمے سے کیا محبت پھیلے گی؟ کیا کیا آپ نے؟ آپ اب ان چیزوں کو آپ کیسے بھول جاتے ہیں؟ بہرحال یہ اپڈیٹس تھی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.